الحمدللہ وکفى ذی المجد والعلا فالق الحب والنوى خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء أمته الأصفیاء وعلماء ملته الأتقیاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوثر کے مالک ہیں۔ برادران گرامی قدر، ہمارے دنیاوی معاملات میں جب کسی کے گھر کوئی فوت ہو جائے تو ہماری رسم و رواج اور طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اگر کوئی دشمن بھی ہو تو ان دنوں میں ہم ہر قسم کی طعن و تشنیع سے پرہیز کرتے ہیں، اور ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یار دشمنی اپنی جگہ لیکن ہم نے بھی مرنا ہے۔ جب کسی کے گھر میں ایسے معاملات پیش آئیں تو ہم ان دنوں میں کم از کم طعن و تشنیع یا اس پر تنقید کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جب آپ کے بیٹوں کا وصال ہو گیا، اس موقع پر چاہیے یہ تھا کہ خاموشی اختیار کی جاتی اور کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعزیت کرتے اور دکھ کا اظہار کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کے تینوں بیٹے چلے گئے،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا العین تدمع والقلب یحزن، کہ صحابہ تم نے دیکھا میری آنکھوں کے کٹورے چھلک گئے اور میرا دل غم سے بھر گیا۔ حضور مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ ایسے عالم میں عاص بن وائل نامی ملعون، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا اور پہلے بھی اسلام پر بہت ساری انگلیاں اٹھانے والا تھا، مذہب اسلام کو جھٹلانے والا تھا، عاص بن وائل نے کہا کہ نعوذ باللہ اب حضور کے تینوں بیٹوں کا وصال ہو گیا اور اب حضور کی نسل جو ہے آگے نہیں چلے گی۔ عربی زبان میں جس بندے کی نسل آگے نہ چلے اس کو عربی میں ابتر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تانا، یہ زبان درازی جب اس نے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک حضور کا دل پہلے غم زدہ تھا اس وجہ تھے کہ حضور کے تینوں بیٹوں کا وصال ہو گیا، اور دوسری وجہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافروں نے یہ تانے دیے کہ اب حضور کی نسل نہیں آگے چلے گی تو حضور اور زیادہ پریشان ہونے لگے۔ اس مشکل کے عالم میں جب استاد شاگرد پریشان ہو تو استاد حوصلہ دیتا ہے، بیٹا پریشان ہو تو باپ حوصلہ دیتا ہے، اسی طرح مرید پریشان ہو تو پیر حوصلہ دیتا ہے، مقتدی پریشان ہو تو امام حوصلہ دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ بھی ہیں، امت کے مرشد عالی بھی ہیں، حضور امت کے سب سے بڑے خود ہی پہلے امام بھی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے پیشوا، رہبر اور استاد بھی ہیں، کہ ایک طرف رب قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے محبوب کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اب حضور غم سے پریشان ہیں بیٹوں کے جانے کی وجہ سے، اور دوسرا کافروں کے تانوں کی وجہ سے۔ ہمارے نبی کا استاد بھی خود اللہ ہے، ہمارے نبی کا مرشد اور رہبر اور راہیں عطا کرنے والا بھی خود اللہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امام تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہر اینگل سے، ہر زاویے سے دیکھا جائے تو نبی سے بڑی ذات باری تعالی رب کائنات کی ذات ہے۔ اب یہاں اصول یہ بنتا تھا کہ رب حوصلہ دیتا، تو رب نے حوصلہ دیا کن الفاظ میں؟ فرمایا محبوب تجھے غم کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ عاص بن وائل کہتا ہے کہ ہر نبی کا رہبر اور جانشین تھا، ہر نبی کا کبھی اس کا بیٹا، کبھی خالہ زاد بھائی، یا کبھی کوئی امتی اس کا رہبر تھا جس کو اللہ نے اس کے بعد نبوت دی اور نبوت کا سلسلہ آگے چلایا۔ اے محبوب تجھے یہ عاص بن وائل لعنتی کہتا ہے کہ حضور کا شجرہ ختم ہو گیا، اب حضور کی نبوت کا مالک کوئی نہیں رہا، لہٰذا حضور کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو اے محبوب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، جبریل امین حوصلہ دینے کے لیے اللہ کا پیغام لے کر خود مصطفیٰ کریم کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ابھی حضور کے بیٹوں کی تدفین ہونی تھی اور بعض روایت کے مطابق ہو گئی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس سورہ طیبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ مدینہ میں نازل ہوئی، بعض علماء نے کہا مکہ میں نازل ہوئی، 3 آیتیں اور قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، 40 کلمات ہیں سورت کے اندر۔ تو علماء نے کہا، بعض نے لکھا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی،
ایک مرتبہ مدینہ میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اور تاریخ کے سب سے پہلے مفسر جو مفسر قرآن ہے ان کا نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ ان کی تفسیر اٹھائیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ طیبہ کو مکہ میں نازل کیا۔ یہ کون؟ عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عباس کی زوجہ حضرت ام الفضل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی امید سے تھی، تو جب حضور کے قریب سے گزری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیے۔ جب حضرت ام الفضل امید سے تھی تب بھی حضور نے دعا دی، اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی ماں کی جھولی میں تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا دی؟ حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا مولا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے۔ کسی کے لیے دعا اس کا پیر کرتا ہے، کسی کے لیے دعا اس کی ماں کرتی ہے، کسی کے لیے دعا اس کا مرشد کرتا ہے، اس کا استاد یا امام کرتا ہے، کسی کے لیے دعا کوئی حاجی یا نمازی کرتا ہے۔ قربان نہ جاؤں اس کے مقدر پر جس کے لیے دعا خود آمنہ کے لال فرما رہے ہیں۔ اور دعا بھی چھوٹی سی دعا نہ دی بلکہ یہ دعا دی مالک اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے عبداللہ ابن عباس نبی کی دعاؤں کا عطاؤں کا مالک ہے تو، بتاؤ قرآن کا کتنا علم دیا گیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں کہ مجھے قرآن کا اللہ نے نبی کی دعا سے اتنا علم عطا فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو مجھے گلیوں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن کی آیتیں مجھے اونٹ کی رسی کا پتہ دے دیا کرتی ہیں۔ یہ ہیں عبداللہ ابن عباس کہ جن کو حضور نے قرآن کا علم عطا کیا۔ اپنی دعاؤں سے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا فرمائیے کوثر کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے جو لکھا حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نہر کوثر بنائی، اور حضور فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمان پر جنت کی سیر کے لیے گیا تو اللہ نے مجھے فرمایا محبوب ایک نہر ہے کوثر کے نام سے، محبوب ہم نے وہ کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں اس نہر کے قریب سے گزرا تو برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور کائنات کی سب سے حسین اور خوبصورت سفیدی سے بھی زیادہ سفید چمکدار پانی اس کے اندر تھا۔ حضور نے فرمایا جب اس پانی میں نے ہاتھ مارا اس کی تہ میں ہاتھ میرا گیا تو ریت نہ تھی بلکہ اس نہر کوثر جو اللہ نے حضور کو دی، فرمایا اس کوثر کی نہر کے پیندے میں جب ہاتھ گیا نا، نیچے ہاتھ گیا تو ریت نہ تھی، وہاں مشک اور عنبر اور کستوری کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ کوثر وہ نہر ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے جس کو حضور ضیاء الامت نے بھی نقل کیا، اور ایک روایت میں آیا کہ کوثر جنت کے اندر وہ نہر ہے کہ یہ کوثر کی نہر چلتے چلتے اس حوض پر جا کر گرتی ہے کہ جیسے دریا سمندر میں گرتے ہیں، یہ نہر کوثر جا کر اس حوض میں گرتی ہے، اور اس حوض کا نام کوثر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔
میں وضو کرتے ہوئے اگر کہوں اپنے کسی دوست کو، عزیز کو کہ یہ میں نے پگڑی یا ٹوپی آپ کو دی، اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا، نبیوں کے مقامات کا ذکر کیا تو فرمایا میں نے موسیٰ کو دیا، عیسیٰ کو دیا، لفظ آتینا، آتینا نہیں کہا، لفظ آتینا کا استعمال کیا۔ معلوم ہوا وضو کے دوران میں اپنی ٹوپی یا رومال کسی کو دوں تو میں کہتا ہوں یہ میں نے تمہیں دیا، اس کا معنی یہ ہے وضو کرنے کے بعد پھر میں واپس لے لوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو دیا، فرمایا آتینا، محبوب ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ عطا کرنے پر ہے نا آتینا، تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دیا بلکہ فرمایا عطا کر دیا، اس لیے کہ محبوب جب ہم نے عطا کر دیا اب تیری مرضی ہے کائنات میں یہ خزانے جس کو چاہے کھول کھول کے عطا کرتا جا۔ عطا تو اللہ کرتا ہے لیکن حضور کس طرح عطا کر رہے ہیں سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و کرم شان کریمی اوج پر ہے۔ ایک طرف تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت طیبہ سنیے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو ختم نبوت کا تاج عطا کیا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے میرے مولا آدم علیہ السلام کی اولاد میں تو نبیوں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبیوں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبیوں، لیکن محبوب کائنات کو تو نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ایک طرف رسول اللہ کے بیٹے نبی نہ ہوں یہ بات نہیں بنتی۔ فرمایا لوگوں میں اپنے یار کو روتا تو دے سکتا ہوں، اپنے محبوب کو مغموم اور پریشان تو دیکھ سکتا ہوں، ارے بیٹوں کی جدائی میں غم زدہ تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا ختم نبوت کا تاج ٹوٹے، ختم نبوت کی حد ٹوٹے۔ اگر نبی کے بیٹے ہوتے زندہ رہتے اور نبی نہ ہوتے دنیا تانا دیتی، دیکھو تو صحیح یار کو اولاد دی لیکن نبی نہ بنایا۔ اے میرے محبوب ایک طرف تو تیرے بیٹے وصال کر گئے، اب جب کوئی کہے گا یار کو بیٹے عطا کیے بچپن میں فوت ہو گئے تو میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں دنیا والوں، ایک طرف رب کائنات نے آمنہ کے لال کو آخری نبی بنایا، بیٹوں کا وصال کر کے رب العالمین نے ختم نبوت پر مہر لگا دی، اور دوسری جانب میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے یار انا آتیناک الکوثر، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا۔ اب کوئی اعتراض کرنے والا جب بولے گا، آس بن وائل کو میرے رب العالمین نے جواب دیا، دنیا والوں دیکھو تو صحیح جب میرے یار کی اولاد پر کوئی اعتراض کرے گا، آمنہ کے لال کو کوئی ابتر کہنے والا ہوگا، میں قرآن بنا کر قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا رہا ہوں دنیا والوں ہر انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے، یہ میرا یار آمنہ کا لال میں نے ان کی نسل کو ان کے بیٹی کے بیٹے حسن و حسین سے چلا دیا۔ اب کائنات میں ہر انسان کے لیے اصول ہے کہ اس کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، محبوب آپ کی نسل آپ کی بیٹی کے بیٹے حسن و حسین سے چلائیں گے۔ ایک طرف
محبوب کائنات کے بیٹوں کو بچپن میں وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، اس لیے کہ اب نبی کے بیٹے حضرت قاسم ہوں، حضرت طاہر یا حضرت ابراہیم ہوں، ان تینوں بیٹوں میں سے ایک بھی جوانی تک پہنچے اور نبی نہ ہو، کائنات کہہ سکتی تھی دیکھو نبی کے بیٹے تو جوان ہوئے، آدم صفی اللہ کی اولاد نبی ہوں، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، اسماعیل ذبیح اللہ نبی ہوں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوں، وہاں نبیوں کے بیٹے نبی ہوں، اور ادھر آمنہ کے لال کے بیٹے ابراہیم، طاہر اور قاسم جوانی تک پہنچ جائیں اور نبی نہ ہوں، کائنات اعتراض کر سکتی تھی۔ رب کائنات نے فرمایا میں رب ذوالجلال ہوں، میں ہر زمانے سے واقف، میں ہر عصر سے واقف ہوں، اس لیے محبوب تیرے بیٹوں کا بچپن میں وصال ہو جائے گا، تجھے غم زدہ تو دیکھ سکتا ہوں، لیکن کائنات میں دعوے نبوت کرنے والے تو آئیں گے، میں رب کائنات اس آیت کو بھیج کر بتا رہا ہوں محبوب اب تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی ہوتا تو تیری اولاد جوان ہو کر نبی ہوتے، لہذا سن لو کائنات والو، میرا یار خاتم النبیین ہے، اب نبی کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور ختم نبوت کا تاج محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجایا اور کائنات کو بتایا کہ حضور آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی آنے والا، سارے بولو کوئی نبی آنے والا۔ ابھی حضور کا وصال ہوا تھا، تازہ حضور کا وصال ہوا، چند دن گزرے، اسود انسی کہنے لگا میں نبی ہوں، مسیلمہ کذاب کہنے لگا میں نبی ہوں، ایک عورت اٹھی جس کا نام تھا سجا، اس نے کہا نبیوں میں تو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لہٰذا حضور کے بعد اب عورتوں میں نبوت جاری ہو گئی، لہٰذا میں سجا پہلی نبیان بن کر آ گئی ہوں۔ ہر طرف فتنے، کوئی خدا کا دعویٰ کرنے لگا، کوئی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، رب کائنات نے اس بند کو پہلے باندھ کر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کائنات والو سن لو میرا محبوب آخری نبی ہے، اب یار کے مقابلے میں کائنات کا کوئی دجال، کوئی لعنتی، کوئی کانا مرزا آ کر کہے کہ میں نبی ہوں تو خدا کی قسم میرے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، اب رسول اللہ کے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین ہیں۔ بولیں حضور کیا ہے؟ سارے بولیں حضور کیا ہے؟ خاتم النبیین، یعنی حضور پر نبوت تمام ہوئی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے قرآن کریم شاہد ہے، ایک مقام پر نہیں، دو مقام پر نہیں، بلکہ اگر احادیث کا موازنہ کیا جائے، کوثر کے مالک رسول نے کیا ارشاد فرمایا ذرا وہ بھی سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے آقا نے اپنی مثال دی اور فرمایا دنیا والو اگر کوئی مستری کوئی کوٹھی بنائے، کوئی مکان بنائے، کوئی دیوار بنائے، ایک اینٹ اس میں چھوڑ دے، میرے آقا نے فرمایا دنیا والو اس دین کی عمارت کی سب سے آخری اینٹ بن کر میں مصطفیٰ دنیا میں آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں۔ بولے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بتائیے اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو رب کائنات قرآن نازل کرتا کہ دیکھو میری الوہیت کو، میری توحید کو، میری ذات باری تعالیٰ کے تعارف کو کوئی خطرہ ہوگا تو میں حضور کے بعد بھی کوئی نبی بھیج لوں گا، یہ آیت ہوتی قرآن میں۔ اور
آنے والے وقت کے لیے ہوتی، لیکن 6666 آیات میں ایک آیت طیبہ بھی نہیں کہ جس کا یہ معنی ہو کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اب چند طلباء کو سامنے بٹھا کے بند اکیڈمی میں ایک بندہ کہے کہ دیکھو اللہ کے دین کو ضرورت ہے زیادہ مدد کی، تو چاہیے کہ اتنے فتنوں کے دور میں ایک نبی اور ہو، لہٰذا میں نبی ہوں، لہٰذا ایسا دعویٰ کرنے والا لعنتی رہے گا۔ اور یاد رکھیں مرزا قادیانی جو تھا نا، اس کا بھی یہی معمول تھا، اس نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں، پہلے وہ اپنے چند مخصوص لوگوں کو بند کمرے میں تبلیغ کرتا اور بتاتا تھا کہ دیکھو ہر مسلک پر انگلی اٹھاتا، ہر مذہب پر انگلی اٹھاتا، بالآخر اس نے کہا دیکھو میں نبی بن کے آیا ہوں۔ چند لوگوں نے اس کا اعتراف کیا، اسے نبی مانا، لیکن ایک طرف پیر مہر علی شاہ گولڑا میں تھے، کسی نے کہا حضور وہاں مرزا قادیانی وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو آپ نے اس کے خلاف مناظرہ کرنے کے لیے گولڑا شریف سے چلے تھے، کسی مولوی نے یہ کہہ دیا حضور آپ درویش ہیں، آپ فقیر ہیں، فقیروں کا کام نہیں مناظرے اور مجادلے کرنا۔ پیر مہر علی شاہ جب نبی کی نبوت کی بات آئی، اندر بند کمرے میں نہیں بیٹھے رہے، حضرت پیر مہر علی شاہ نے جو جملہ کہا پوری کائنات میں سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا تم مجھے فقیر کہتے ہو، قادیانی وہاں لاہور میں بیٹھ کر میرے نبی کی ذات پر بھونکتا رہے اور انگلی اٹھاتا رہے، اور مہر علی شاہ اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھا رہے، سن لو ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وہ درویش جنہوں نے حضور کے دین کا پہرا دیا۔ آج منبر خاموش، خانقاہیں خاموش، منبر پر صرف اپنے نام کی شہرت حاصل کرنے والے علماء رہ گئے، چند ہے دین کا کام کرنے والے۔ یا پیر خانوں پر جاؤ، پیروں نے اپنے منہ میں دہی جما رکھی ہے، چند کے علاوہ باقی سب خاموش ہیں۔ یہاں کس قدر دین کو زوال ہے، کہیں بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ دیکھو فلاں مرتد ہو گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، کہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تصوف اور تصرف پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، کہیں حضرت جنید بغدادی کی ولایت کو للکارا جا رہا ہے، کہیں تیرے میرے 11ویں والی سرکار حضرت غوث پاک کی ولایت کے منکر پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ دور جب نبی کا دور گزرا تھا، منکرین زکوٰۃ بھی پیدا ہوئے، منکرین ختم نبوت بھی پیدا ہوئے، منکرین نماز بھی پیدا ہوئے۔ کوئی کہنے لگا میں 3 پڑھوں گا 5 نہیں پڑھتا، کوئی کہنے لگا میں نماز صرف 1 پڑھوں گا، کوئی کہنے لگا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ قربان جاؤں صدیق کی صداقت پر، قربان جاؤں نبی کے جاہ و جلال کے مالک صدیق اکبر پر، جب حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا صدیق نرمی کیجئے دین میں، لوگ دین سے بھاگ جائیں گے، تو صدیق اکبر نے یہ تاریخی جملہ کہا تھا، کہا نبی کے دور میں جو اونٹ زکوٰۃ کے لیے لاتا تھا اور ساتھ اونٹ کی رسی لاتا تھا، آج وہ اونٹ کی رسی بھی اگر نہیں لائے گا، صدیق اس کو بھی پکڑ کے لٹکا کے رکھ دے گا۔ کیوں؟ نبی کا دین کائنات میں یتیم اور لاوارث بن کر نہیں لایا، مصطفیٰ کا دین کائنات میں پھیلنے کے لیے آیا۔ اس لیے یہ حضور کے صحابہ تھے۔ اب عطا دیکھیے، حضور نے کوئی سوال کرے کوثر کے مالک دیا کائنات کو کچھ؟ ہاں، سراقہ بن مالک بیت اللہ کا طواف حضور کر رہے تھے، ابو جہل ابو لہب نے کہا کہ تجھے سعودی عرب کے 100 سرخ اونٹ ملیں گے جو نبی کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ یہ سراقہ بن مالک کافر تھا، چلتا چلتا کعبہ بیت اللہ میں آیا، جب حضور کی بارگاہ میں آنے لگا، حضور طواف کر رہے تھے، آ کر کہنے لگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قریب بڑا گھوڑے پر سوار تھا،
اس وقت پرانے وقتوں میں حرم پاک کے گرد دیواریں نہیں تھیں، لیکن ادب اور حیا کے جانور اس میں نہیں آتے تھے۔ المختصر کہ جب سراقہ بن مالک نے گھوڑا دوڑایا، حضور کے قریب پہنچنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ارادہ بھانپ گئے۔ کائنات کی خبر تھی حضور کو، حضور نے اس کا ارادہ دیکھا تو زمین کو حکم دیا، اے زمین اس کو پکڑ لو۔ اس کے روایات میں آتا ہے اس کے گھوڑے کے سم زمین میں دھن سے جانے لگے۔ جب عرض کیا یا رسول اللہ اب میں جان گیا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کیجئے۔ زمین کو حکم دیا زمین چھوڑ دے تو زمین نے چھوڑ دیا۔ اب جس کے کہنے پر زمین پکڑ رہی ہے، زمین چھوڑ رہی ہے، وہ کائنات کے مالک نہیں تو کیا ہے؟ جب 3 دفعہ ایسا ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، ابو جہل ابو لہب نے مجھے 100 اونٹوں کا لالچ دیا، میں لالچ میں آ گیا، لیکن اے اللہ کے رسول اب میں معافی مانگتا ہوں، یا رسول اللہ کرم فرمائیے، مجھے انعام دیجئے۔ کون سا انعام؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جس طرح ابا کی صحابہ ایمان لائے میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اپنے علم نشرہ والے سینے سے جب لگایا، سراقہ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ اعلان مومنین کر کے، مومن ہونے کا اعلان کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ابھی میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا ارے دنیا کے مال کی لالچ لے کر آنے والے سراقہ، جا میں مصطفیٰ تمہیں مبارک دیتا ہوں، تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک ایران کے سپر پاور ملکہ کے ہاتھ کے کنگن تیرے ہاتھ میں نہیں آ جائیں گے۔ حضور کا دور گزرا، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیے گئے مسجد نبوی میں۔ دیکھا اس مال غنیمت کے ڈھیروں میں ایران کے سپر پاور ملکہ کے کنگن کہ جن کی قیمت کئی بادشاہیوں کی قیمت تھی وہاں پڑے تھے۔ حضور کا وصال ہو گیا تھا، وعدہ حضور کر کے گئے تھے، حرم پاک کے اندر حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا۔ دور تھا دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم مراد رسول کا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا یہ کنگن لاؤ میرے پاس، منبر نبوی پر بیٹھے تھے، کنگن لائے گئے، ہاتھ میں پکڑے حضرت عمر نے، فرمایا این سراقہ بن مالک، کہاں ہے سراقہ بن مالک؟ جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا قریب آؤ، دونوں ہاتھ آگے کرو۔ نبی کے غلام فاروق اعظم نے ایک کنگن ایک ہاتھ میں ڈال دیا، دوسرا کنگن دوسری کلائی میں ڈال کر فرمانے لگے سراقہ یوں ہی ہاتھ بلند کر کے میرے رسول کی قبر اطہر پر جاؤ، روزے رسول پر جاؤ اور جا کر عرض کرو یا رسول اللہ وعدہ آپ نے کیا تھا پورا آپ کے غلام عمر نے کر دیا ہے۔ یہ ہے کوثر کا مالک تیرا میرا رسول، کسی کو جنت دے رہے ہیں، کسی کو میرے مصطفیٰ کنگن دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم کی صفا کا دروازہ، عطا کا دروازہ، کوثر کا دروازہ یہ اتنا وسیع ہے، کوئی یہ جہان مانگنے آئے نبی یہ جہان دے دیتا ہے، کوئی اگلا جہان مانگنے آئے میرے مصطفیٰ اگلا جہان عطا فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے نبی کوثر کے مالک ہے۔ بولو میرے نبی، سارے بولو میرے نبی۔ اگلی روایت، اگلی آیت فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب عطا تو کر دیا تجھے کوثر، مالک تو بنا دیا، اب محبوب کیا کر؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب میری رضا کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی کیا کر۔ بولو کیا کیا کر؟ سارے بولو کیا کیا کر؟ نماز تیری میری نماز کون سی نماز ہے؟ میں آپ کو وہ نہ بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ کی نماز کیسی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی رات کو مصلی پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ ایک رات جبریل امین
میرے آقا کی بارگاہ میں قرآن لے کر آئے، ہر نبی عبادت کرتا رہا، میرے رب نے کہا اور زیادہ کر اور زیادہ کر۔ جب تیرے میرے محبوب نبی کی باری آئی، اب میرے رب نے کیا اعلان کیا؟ میرے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کچھ رات کے لیے آرام بھی کر لیا کر، زیادہ عبادت نہ کیا کر۔ اے میرے چادر اوڑھنے والے محبوب کچھ رات آرام بھی کر لیا کر، یہ نہ ہو تیرے پاؤں خراب ہو جائیں۔ میرے آقا کے پاؤں پر ورم آ چکے تھے۔ ارے بھری دنیا میں واحد میرا نبی ہے۔ جب اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب نماز پڑھ اور قربانی کیا کر، میرے آقا نے نماز ایسے ادا کی کہ خود نماز والا رب بولا میرے یار دیکھ تو صحیح تیرے پاؤں پر ورم آ چکے ہیں، اس لیے کچھ رات آرام بھی کر لیا کر۔ یہ حضور کی نماز ہے۔ اور قربانی کا سلسلہ دیکھو تو میرے آقا نے ایک قربانی کے موقع پر 100 جانور ذبح کیے۔ یہ حضور کی قربانی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سال اگر حاضر ہوا اللہ نے چاہا تو سورۃ الکوثر کی تفسیر کو یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالی حضور کے جوامع الکلم میں سے، حضور کے شان کوثر میں سے ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے، اور حصے کے توسل سے میرا مالک ہماری روحانی جسمانی مشکلات کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔